سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب، امریکہ چاہتا ہے کہ میری مدد کرے، یورپ، آسٹریلیا، دوسرے ممالک، لیکن جو ابھی اطلاع آ رہی ہے کہ کوئی بھی اس جنگ میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اس سے جو ہے ہرمس کی اپنا ہرمس جو وہاں پہ اعتداد شپ کرتے اکٹھا ہو گیا ہے مارچ کے مہینے میں، اور وہاں سے بار تو مار رہی تھی ٹرمپ صاحب نے کہ میں فوجی اتار دوں گا، میں اس کو خالی کروا دوں گا، اور اب ان کا ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو وہ بات مان نہیں رہی. جو پینٹاگون کا سینٹرل کمانڈ کا جنرل ہے، اس نے کہا ہے کہ وہاں پہ زمینی جنگ لڑنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے اس ایریا کے اندر، اور اگر جنگ وہاں پر ایسی لڑی جائے اس کو خالی کروانے کے لیے تو بہت زیادہ جانی نقصان جو ہے، مالی نقصان تو ہوگا ہی، شپوں وغیرہ کا تباہ ہوں گے، لیکن بہت زیادہ مالی نقصان بھی، فوجی بھی بہت زیادہ ہلاک کروانی پڑے گی، جس کی وجہ سے کافی امریکہ کے اندر شور پڑ گیا ہے اس جنگ کے خلاف. اب ہر طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے، جس بھی قیمت کے اوپر اس کے مذاکرات شروع ہونے چاہیے اور اس جنگ کو مزید آگے نہ پھیلنے دیا جائے. لیکن ٹرمپ صاحب نے کی جو پالیسی تھی، جو کچھ وہ کہہ بیٹھے تھے، اس کے بعد انہوں نے اپیل کی تھی 7 یورپین ملکوں سے، G7 کیا لیں یا ہم دنیا میں 7 ممالک ہیں، کہ بھی وہ اس کو اس ایریے کو جو ہے سمندر کا خالی کروانے میں امریکہ کی مدد کریں. خالی امریکہ کے جہاز نہ جائیں بلکہ یہ ممالک اپنے جہاز دیں. اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی، وہ سب نے ہی انکار کر دیا ہے، حتیٰ کہ برطانیہ بھی انکار کر دیا ہے کہ ہم برطانیہ، جاپان، کوریا، فرانس، ان سب نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے جہاز وہاں پر پھنسانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب رات جو ہے ٹرمپ صاحب نے بڑی دھمکی دی ہے کہ بھائی اگر اس وقت میرا ساتھ نہ دیا گیا تو پھر نیٹو جو ہے اس کا فیوچر بہت ڈارک ہے، اور میں نیٹو کے معاملات کو دوبارہ سے غور کروں گا کہ نیٹو کن ممالک کو رکھا جائے، کن نہ رکھا جائے. بہرحال ایک نئی نیٹو جو ہے اشارہ دیا انہوں نے کہ اگر یہ نیٹو وقت پر کام نہیں آتی تو اس نیٹو کا کوئی فائدہ نہیں، پھر نئے نیٹو کا ڈھانچہ جو ہے ہم تبدیل کریں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے انڈر پریشر ہیں، سیاسی طور پر تو ہے ہی، اپنی کانگریس وغیرہ کی طرف سے یا اپنے عوام کی طرف سے. اب تک کہا جا رہا ہے کہ 62% جو سروے ہو رہے ہیں ان کے اندر 62% عوام امریکہ کے جو ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہے، اس کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جنگ بند ہونی چاہیے. تو جو عوامی، جیسے کہنا چاہیے عوامی تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن یہ تو جو امریکہ کے عوام کی طرف سے فیصلہ ہے وہ تو آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات سیاسی طور پر بھی ظاہر ہوں گے اور یہ تمام سیاستدان نئے پریشر آئیں گے. دوسرا جو پینٹاگون نے ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، جو جنگ کے اسٹریٹجی اس نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہیں پہ بھی وہ مکمل قبضہ نہیں کر سکے، مکمل تباہی نہیں لا سکے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایران کے اندر ابھی تک جو حکومت ہے وہ بڑے تحمل کے ساتھ چل رہی ہے. انٹرنیشنل پریشر کو بھی تحمل سے وہ فیس کر رہے ہیں. جو کچھ دنیا کے بڑے بڑے ٹی وی اس میں انوالو ہو کے ان سے جو پوچھ رہے ہیں وہ ان کو بڑے تحمل کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. کہیں بھی وہ الزام تراشی پہ نہیں آتے امکانوں میں کہ بھائی ان میں گرمی آ جاتی ہو یا وہ کہیں نہیں. ہم انہوں نے عرب ممالک کو یقین کہا تھا کہ اگر آپ وہاں سے نہ اپنے اڈے استعمال ہونے دیں امریکن انسٹالیشن کے لیے تو ہم بھی آپ کے ممالک کے اوپر بمباری وغیرہ نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ بمباری جاری رہی تو پھر ہم جو ہے زیادہ قوت کے ساتھ اس پہ بمباری کریں گے، اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. کل ہی انہوں نے اپنے وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ بھائی تو کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو دو جزیروں کو بمباری کی گئی ہے، جو میزائل پھینکے گئے ہیں ایران کی جہاں پہ تیل کی انسٹالیشن تھی اور ان کو تباہ کیا گیا ہے، تو اب ہم بھی جو جہاں جہاں سے وہ پھینکے گئے ہیں میزائل ہم وہاں پر حملے کریں گے، چاہے وہ بینک ہو، چاہے وہ جو بھی اس ان ممالک کی وہاں پر انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں ان بلڈنگوں کو، ان انویسٹمنٹس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ کل رات ہی 60 ڈرون جو ہے اسرائیل اس میں
سعودی عرب کو پھینکے گئے ہیں ایران کی طرف سے، وہ سعودی عرب یہ کہتا یہی ہے کہ ہم نے ان کو روک لیا ہے، نقصان نہیں ہم نے ہونے دیا. اب یہ تو سارے نقصانات ایک دو دن کے بعد سامنے آنے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہر طرف وہاں پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. کوئی ویڈیو آپ بنا نہیں سکتے، کوئی ویڈیو آپ شیئر نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال سکتے. 20 آدمیوں کو تو ایک ہی مطلب رات میں انہوں نے پکڑ کے 35 آدمیوں کو 35 آدمی اب تک جو ہے گرفتار کر کے تو ان کو سزائیں دی گئی ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر تو ڈال دی ہوئی ہیں. تو اسی طرح ایران نے بھی کل رات ہی 20 جاسوس جو ہے پکڑے ہیں، جو ایسٹرن ایران کی جہاں پر یہ تیل کی انسٹالیشن ہے وہاں سے انہوں نے موساد کے وہ نمائندے تھے ان کے جاسوس ہیں جو انہوں نے اس ایریے میں اپنی بمبارمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے چھوڑے ہوئے تھے کہ علاقوں میں نشاندہی کروانی ہوگی، جو بھی ان کا غرض ہوگی. پر ایران نے اعلان کیا کہ انہوں نے 20 بندے وہاں سے گرفتار کیے ہیں جو اٹھ کے. تو ایران ابھی تک تو بھارت ڈٹا ہوا ہے اور ہر حملے کا یا ہر سیاسی بات کا بھی جواب جو ہے بڑے تحمل کے ساتھ دے رہا ہے. اور ابھی تک ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہوئی تو ہم اس لمبی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس کی انہوں نے مثال یہ دے دی ہے کہ انہوں نے کل جو ہے وہ سجیل میزائل جو پہلی دفعہ ایران نے استعمال کیا ہے وہ پھینکے گئے ہیں جن کی رینج جو ہے وہ 2500 کلو میٹر تک ہے. اب یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ میزائل جو ہے ابھی تک جنگ میں ایران نے استعمال نہیں کیا تھا. یہ 1990 میں انہوں نے بنانے شروع کیا تھا اور 800 کلو میٹر اس کی رینج تھی، لیکن پچھلے 3-4 سال کے اندر انہوں نے اس کے اوپر متعدد نئے تجربات کر کے اس کی رینج بھی بڑھا دی ہے اور اس کو مطلب اور نقصان جو ہے وہ بھی زیادہ پہلے اس پہنچا کر اس کی اسپیڈ بھی جو ہے وہ بڑھا کر انہوں نے اس کو زیادہ وہ کر دیا ہوا ہے. اس لحاظ سے ایران ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور لڑنے کے موڈ میں بازار دکھائی دیتا ہے. لیکن اس سے مقابلے میں امریکہ جو اپنی سیاسی قوت دنیا میں رکھتا ہے اس کے حمایتی بھی اس کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس جنگ میں ساتھ نہیں دے رہے. سوئٹزرلینڈ نے بھی 2 طیارے ان کے جنگی طیارے جو سوئٹزرلینڈ کی فضا میں آئے تھے ان کو واپس بھیج دیا اور اعلان کر دیا کہ بھئی ہم کوئی بھی فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ اور جنگی طیارہ جو ہے ہم اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوگا یا ان ممالک کے ساتھ میں انوالو ہوگا جو اس جنگ میں حصہ ہے، ہم اس کو اپنے ملک کی فضا میں سے گزرنے دیں گے. اگر سوئٹزرلینڈ یہ اسٹیپ اٹھا سکتا ہے تو مسلمان ممالک کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اگر اردن بھی یہ پہلے اسٹیپ اٹھا دے گا سوئٹزرلینڈ کی طرح تو بھی نہ ہماری فضا استعمال ہوگی میزائل پھینکنے کے لیے، نہ ہمارے اوپر سے جنگی طیارے گزر سکیں گے اسرائیل کے، تو پھر یہ اتنی بڑی تباہی جو ایران میں آئی ہے اسرائیل کے ہاتھوں اس سے ہم بچ سکتے تھے. بہرحال یہ اس وقت کی جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اب قطر کے سابق وزیر اعظم جو ہے انہوں نے بھی بڑا اہم خطاب کیا ہے دنیا کو مخاطب کر کے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اختلاف ختم کر کے اس کا اپنا ایک نیٹو کی طرز کا اسلامک نیٹو جو ہے وہ ترتیب دینا چاہیے. اس وقت جن ممالک میں خلیج ممالک میں کافی تباہی ہو گئی ہے، ہم نہ بھی مطلب دنیا کو بتائیں لیکن وہاں سے آنے والی اطلاعات بھی بتاتی ہیں کہ تمام ممالک کے اندر جہاں پہ ڈرون پھینکے گئے ہیں کافی تباہی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی آپس میں اپنی قوت کو کمزور کرنے کی بجائے ان کو اختلاف کو بلا کے اور ایک نیٹو طرز کا جو ہے وہ جس کا تمام اسلامی بلاک اس میں شامل ہو اور مطلب ایک بلاک بنا کے اور پھر اس جنگ کو بند کرنے کی جو ہے کوشش کی جائے اور جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا اندازہ لگا کے اور ان کو آپس میں مطلب ایک اس کا حل اس طرح کے بھی سب ایک ایسا فنڈ قائم کر دی جائے جس سے اس ملک کا جو نقصان ہوا ہے وہ جو ہے پورا کیا جا سکے. خاصا ٹرمپ صاحب غصے میں ہے، روزانہ بڑکیں لگاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک نئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاری ہوتی ہے، نیٹو کو دھمکیاں، مسلمان ممالک کو دھمکیاں، چائنا کو دھمکی، روس کو دھمکی، کوریا کو دھمکی، اپنی عوام کو وہ جو آپ نے بتایا اپنی عوام کا اعتماد کھو بیٹھے. اب نیٹو میں پریشر ڈال رہے ہیں، نیٹو سے پوچھ کے انہوں نے حملہ کیا یہ نیٹو سے پوچھ کے حملہ تو نہیں کیا، لیکن ایک ہمیشہ سے ان کو سرد جنگ کے بعد سے بھی ان کو اب سرد جنگ بند ہونے کے بعد بھی یہ اب تک کا سیاسی ماحول یہی رہا ہے کہ امریکہ جو چاہتا تھا اس کے ساتھ جی
جی جی جی امریکہ جو چاہتا تھا سارے اس کا ساتھ دیتے تھے، اور وہ اسی طرز کی مطلب سیاست کو لے کے دنیا چل رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ لوگوں نے جو پہل امریکہ نے کی، اور یوکرائن وار ہے اس کے اندر انہوں نے آنکھیں دکھائی یورپ کو اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ آغاز انہوں نے کیا تھا، اب یورپی ممالک جو ہے وہ اب ان کی بات اس طرح نہیں سن رہے جس طرح وہ پہلے نیٹو کے نام پہ ہر چیز کرتا تھا۔ تو جس کا غصہ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو یقیناً ہے، اور اس کا اظہار وہ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ میں بتا دوں کہ یورپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی، کیا خیال ہے خاصا کہ ہمیں اپنا بندوبست بھی کرنا ہوگا؟ جو بزنس کی طرف سے ٹرمپ صاحب نے ان کے اوپر روزانہ کو پابندی لگائی، اس کے بھی یہی نتائج ہیں کہ آج ٹرمپ اکیلا رہ گیا اور دشمن بہت زیادہ پیدا کر لیے، جو دوست ہیں وہ بھی دشمن مانتے جائے۔ خان صاحب، اگر یہ جنگ لمبی چلی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایران میں تو کامیابی نہیں ہوگی، تو یہ غصہ کہاں پہ نکلے گا پھر جا کے؟ دیکھیں، جو اس کا جو معاشی تعلقات شروع ہو گیا نا، یہ تیل وغیرہ کا جو راستہ بلاک کر دیا ہے اپنا ہرمز والا، اس کے لیے باقی ممالک بھی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کریں گے، اس جنگ کو بند کروائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بھئی دنیا کا پریشر کے آگے جب جتنا لمبی ہوگی اتنا زیادہ جو عوام ہے وہاں کے امریکہ کے وہ موجودہ ٹرمپ کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ چیز نہ ڈیموکریٹک مطلب جو ریپبلکنس جن کی حکومت ہے وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ پھر ایک ایسا پریشر یقیناً ڈیولپ ہوگا وہاں سے، کیونکہ ستمبر میں وہاں بھی الیکشن ہے، امریکہ کے اندر بھی مڈل ٹرم کے، تو پھر یہ جنگ جو ہے نظر یہی آ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹرمپ کے یہ بہانے جو ہے وہ نکالنے شروع کر دے گا کہ جس سے جنگ جو ہے وہ بند ہونی شروع ہو جائے۔ ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ اپنی فتح کا اعلان کر دو اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش شروع کی جائے۔ تو اس طرف اس ڈائریکشن میں جنگ بند کرنے کی ڈائریکشن کے اندر جو امریکہ کا انٹرنل پریشر ہے وہ کافی کام کرے گا۔ ہاں صاحب، چائنا کے ساتھ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، وہاں پہ اطلاع یہ ہے کہ تیل کی جو سپلائی ہے وہ جاری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا کو کوئی اس سے خاص نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں ابھی لانگ ٹرم تو ہوگا، اگر اس طرح تیل لمبا عرصہ بن رہا ہے تو ابھی تو 40% یہاں سے تیل لیتا ہے نا، باقی 60% تو چائنا دوسرے راستوں سے تیل لیتا ہے۔ اور اب بھی انہوں نے جو اپنائے ہرمز ہے جہاں سے بعض شپوں کو جانے کی اجازت دی ہے، بعض ممالک نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے تو ان کو جانے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اپنائے ہرمز کے اوپر پورا کنٹرول ہے پاسداران انقلاب کا۔ 4 یا 6 شپوں بتایا ممالک کے نام بھی آئے ہیں جن جو جھنڈے لہٰذا انہوں نے شپوں کو اجازت دی ہے، تو بعض شپوں کو وہ اجازت دے بھی رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو حل ہو سکتا ہے کہ جب چین جو ہے وہ اپنی سفارتی سطح پر کامیابی حاصل کر لے اور اس کے جہازوں کو نکلنے دیا جائے۔ ہاں صاحب، پاکستان کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ اگر جس طرح آپ نے بتایا سعودی عرب پہ اس وقت حملہ کیا گیا، تو پاکستان کی فوج نے تو وہاں کا لیا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیکہ لیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا، تو یہ ٹھیکیدار کہاں پہ اس وقت دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کل بھی احمد فاروق صاحب جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس قسم کی جہاں بھی سعودی عرب کو ضرورت ہوئی ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور دفاعی معاہدے کی بھی انہوں نے مطلب اس کا ذکر کیا کہ ہمارے ان کا درمیان اس قسم کے معاہدے موجود ہیں کہ ہم ایک دوسرے ملک کا معاہدہ مطلب دفاع کریں گے۔ اگر تو پاکستان نے مطلب ایران کے اس واضح اعلان کے باوجود کہ بھئی جو بھی ان ممالک کے ساتھ اگر یہاں سے ہمارے پر حملے کیے جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پورے طرح جواب دیں گے۔ تو اگر تو پاکستان نے بھی سعودی عرب کا اس طرح ساتھ دیا تو پھر تو ایران کے ساتھ معاملات تو بگڑنے والی بات ہے۔ حالات تو یہی ہے کہ بہتر یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس وقت سیاسی طور پر سفارتی سطح پر خاموشی اختیار کیے رکھے اور ایسے بیان نہ دے۔ بہت سارے ممالک ہیں مسلم ممالک جو اس جنگ کے اندر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہی پاکستان کو بھی اپنانا چاہیے تھا، جبکہ پاکستان کی
چلو ایران کے ساتھ ملتی ہے. وہاں سے مرچ مسالہ چلتا ہے تو کیسے خاموش رہی؟ انہیں مسالہ ملتا ہے. دیکھیں وہاں سے جو جس قسم کی امداد کی ان کو امید ہے وہ اس وقت شاید سعودی عرب ان کی امداد نہ کر سکے, یا اس کو امداد کو لینے کی خاطر یہ اس قسم کا بیان دے رہے ہو, اس کو یقین دلا رہے ہو. لیکن بہرحال جو خبریں ہمیں اسلام آباد کے اندر کے دنیا حلقوں سے پتہ لگتی ہیں جرنلسٹوں کے تھری, ہوتی ہے یہ کہ حالات اس وقت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اور یو اے کے ساتھ جو ہے معاملات اس وقت سرداری کا شکار ہیں. ہاں سر, جتنے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں ان میں سے اکثر انڈین ہے. ایک جو بھی جاسوس پکڑا جاتا ہے ہر دوسرا بتایا جاتا ہے اس کا تعلق انڈیا سے. جاسوس کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے ویڈیو ڈالی ہے بنا بنا؟ نہیں, جو جاسوس انہوں نے پکڑے ہیں, یہ آپ نے بھی ابھی بتایا 20 لوگ پکڑے, 10 لوگ پکڑے, ان میں سے اکثریت انڈین ہے. ہاں لیکن وہ زیادہ جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ وہ ہیں جن کو جو ویڈیوز بنا کے نہیں کچھ لوگ جی کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے ہیں جو انفارمیشن دے رہے تھے اسرائیل کو اور امریکہ کو, ایران کی, اور کئی عرب ممالک سے بھی پکڑے ہیں, وہ بھی انفارمیشن دے رہے تھے. ان میں سے اکثر جو ہے بہرحال انڈین ہے. یہ ہمارے پاس نیوز ہے. خان صاحب ایک چیز بتائیے جو بڑی اہم ہے, یہ عرب ممالک جس طرح ابھی آپ نے کہا قطر کے سابق جو وزیر ہیں ان کا بیان ہے, اس پر سیریس لیں گے اس چیز کو کہ آپس میں اکٹھے ہو کے اس معاملے کا حل نکالیں فوری طور پر؟ بظاہر تو امکان نظر نہیں آتا. ان میں آپس میں اتنی خلیج ہمیشہ سے پڑی ہوئی ہے, اور وہ خلیج ڈالنے والا جو ہے مین امریکا جو ہے وہ امریکہ ہی ہے جس نے یہ شیعہ سنی کا جو فرق بیچ میں ڈالا ہوا ہے, اور آپس میں ان دونوں ممالک کو قریب نہیں آنے دیتا. کئی دفعہ کوششیں کی گئی ہیں لیکن پھر بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ان ممالک کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے. تو جب تک یہ امریکن بلاک سے نہیں نکلیں گے عرب خلیجی ممالک جو ہیں اس وقت تک یہ امکان بہت کم ہے. خان صاحب اسرائیل میں بڑی تباہی اس وقت نظر آ رہی ہے, کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے کو ملی ہے, اور اسرائیلیوں کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہیں. یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے, لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں جو بھی وہاں پہ جنازہ اٹھاتے ہیں. ویڈیو سامنے آ رہی. دوسری طرف ایران میں کل ایک ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملی, میرے پاس موجود ہے, کہ کسی کا خامد شہید ہو گیا تو وہ کوئی وہاں پہ رون توڑ نہیں کر رہی تھی, بڑے تحمل کے ساتھ اس کو دعائیں دے رہی تھی. کیا فرق ہے دونوں میں, آپ تھوڑا سا بتائیں گے؟ ایران قوم ہمیشہ سے متحد ہے. اب کہتا ہے یہ 3-4 ہزار پرانی ان کی تہذیب ہے, اور یہ اپنے ملک کے لیے سب کچھ, یہ اپنے کلچر کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہمیشہ سے اس ملک کے ساتھ رہا ہے. جبکہ جو اسرائیل ہے وہ آباد ہوا ہے دوسرے ممالک سے, یہودی آ کر وہاں پر آباد ہوئے ہیں. وہ اصل میں اس سرزمین سے ان کو مذہبی لگاؤ تو ہے, لیکن کوئی ایسا جذباتی لگاؤ جیسے ہم وطنی والا ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اسی لیے جب بھی وہاں پر جنگ کے سلسلے حال پیدا ہوئی ہے وہاں سے اسرائیلی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسرے ممالک کے پاسپورٹ موجود ہے. اب کیونکہ حکومت نے ان کو باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی ہے, ان کو باہر نہیں جانے دے رہے اس حالات میں, اس لیے وہاں پہ آپ کو زیادہ یہ شور غل زیادہ پسند آ رہا ہے, مطلب محسوس ہو رہا ہے. ورنہ پہلے بھی جب جنگی حالات ہوتے ہیں ذرا پھر وہاں حالات خراب ہو, لوگ فوری طور پہ عارضی طور پہ اسرائیل کو چھوڑ کر اپنے ملک چلے جاتے ہیں جن کے پاسپورٹ وہ رکھتے ہیں. تو اس لیے زیادہ آپ کو اس وقت یہ فیلنگ اس لیے آ رہی ہے کہ وہاں پر حفاظت کا مظاہرہ جو نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باہر نکلنے میں پابندی لگائی ہوئی ہے, اور دوسرے راستے بھی مسدود ہے. کوئی آپ کو ایئر کا راستہ بھی جو ہے وہ بند ہوا ہے اس وقت. خاصا آخر پہ ذرا مختصر جواب دیجیے, دبئی, متحدہ عرب امارات, یہاں سے بھی لوگ نکل رہے ہیں, ان کا فیوچر کیا آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جو لوگ نکل رہے ہیں جب امن کے حالات ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ جب جنگ کے حالات کے اندر تو ہر ایک کو اپنی جان پہ ہری ہوتی ہے, اور پھر جن ممالک سے وہ رہنے والے ہیں وہاں وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں جس چیز کا ہاتھ پڑ رہا ہے. لیکن یہ کہ یوں ہی حالات دوبارہ جنگ ختم ہوگی, امن کے حالات ہوں گے تو یہ لوگ واپس اب انہیں ملکوں واپس آ جائیں گے. چلے, بہت شکریہ خان صاحب.
یہ تھے جناب عرفان احمد خان صاحب، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ ہر ایک کے ساتھ پنگے لیں، روزانہ صبح اٹھ کے کبھی کوئی آرڈر جاری کر دے، میں ٹرمپ صاحب کی بات کر رہا ہوں، کبھی کوئی آرڈر جاری کر دے، پتہ ہی نہ ہو کہ پروگرام کیا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرنا اور سمجھنا کہ میرے پاس سب سے زیادہ اچھا دماغ ہے، اینڈ میں ایسے دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ اور آج کا یہی حالات بنے ہوئے ٹرمپ صاحب کے لیے، بجائے اس کے کہ ان معاملات کا حل نکالا جائے اور جنگ کو روکا جائے۔ اب ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، جب کوئی بھی ملک اترتے ہیں، کھلاڑی اترتے ہیں، تو ایک کی تو جیت ہونی ہوتی، لیکن ہار ماننی جو ہے وہ بہت بڑا دل چاہیے۔ اور پھر امریکہ جیسے، اس کو پتا کہ اگر میں یہ جنگ ہار گیا تو میرے وہ جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کے اوپر یا جو ممالک کے اوپر طاقت کا اس وقت ایک خوف ہے وہ ختم ہو گیا، تو سب بھاگ جائیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے